بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذوالفقار علی بھٹو کو دی جانے والی پھانسی کے حوالے سے بات کریں گے کہ آیا کیا بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی کیا وہ واقعی قصوروار تھے یا وہ بے گناہ تھے۔ نیز یہ کہ صدر ضیاء الحق جب حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے بھٹو کو کس طرح سے حکومت سے فارغ کیا، اور یہ کہ بھٹو اور صدر ضیاء الحق کے درمیان کیا تعلق تھا، اور وہ بھٹو کے دور حکومت میں صدر ضیاء الحق کون سے عہدے پر فائز تھے۔ چنانچہ ہم پہلے صدر ضیاء الحق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ صدر ضیاء الحق کون تھے اور وہ فوج میں بھٹو کے دور پہ کون سے عہدے پر فائز تھے۔ صدر ضیاء الحق جو تھے وہ 12 اگست 1924 کو جلندھر میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق ارائیں برادری سے تھا، اور ضیاء الحق کے جو والد تھے وہ محمد اکبر نامی ایک شخص تھے جو کہ انڈین برٹش آرمی میں ایک ملازم تھے۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ وہ وہاں پر کیا ملازمت کرتے تھے۔ بعض افراد کے مطابق وہ باورچی تھے اور بعض افراد کے مطابق وہ وہاں پر بینڈ باجا بجایا کرتے تھے۔ چنانچہ قیام پاکستان سے 4 سال قبل ضیاء الحق کی عمر 21 برس تھی اور وہ انڈین آرمی میں بھرتی ہوئے تھے، اور پھر وہ میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل کمانڈر بھی رہے تھے، اور ابھی وہ کور کمانڈر ملتان تھے کہ بھٹو صاحب نے ایک رات ملتان میں قیام کیا تو ضیاء الحق کی وہاں پہ ڈیوٹی لگی کہ وہ بھٹو صاحب کی نگرانی اور حفاظت کر سکیں۔ تو ایک رات جب کہ بھٹو صاحب کم سویا کرتے تھے، ایک رات جب وہ اٹھے تو انہوں نے اپنے برآمدے میں چلنے کی آواز سنی، تو انہوں نے صدر ضیاء الحق جو کہ اس وقت کمانڈر تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے برآمدے میں کس کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو بھٹو نے بڑے خوش آمدی لہجے میں بھٹو صاحب سے ضیاء الحق نے بڑے خوش آمدی لہجے میں کہا کہ میں ہی تھا، میں اس لیے جاگ رہا تھا کہ شاید آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ نیز یہ کہ وہ ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ دیگوں کے ڈھکن اٹھا کر وہ بھٹو صاحب کے لیے کھانے کا انتظام کرتے رہے۔ ایک واقعہ یہاں پہ یہ بیان کرتی ہوں کہ بھٹو صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ضیاء الحق ان سے ڈرتے ہیں اور ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ ایک روز جب کہ ضیاء الحق اپنے کمرے میں سگریٹ پی رہے تھے تو بھٹو صاحب اندر داخل ہوئے تو ضیاء الحق نے جلتا ہوا سگریٹ اپنی یونیفارم کی جیب میں ڈال لیا، جس سے کہ کمرے میں کپڑے جلنے کی بدبو آنے لگی۔ اس سے بھٹو صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یہ ضیاء الحق میرے سے اتنا ڈرتا ہے تو میرے خلاف یہ بغاوت نہیں کرے گا، اس لیے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ضیاء الحق پر اعتماد کیا۔ پھر جنرل ٹکا خان ایک انسان تھے، انہوں نے بھٹو سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنا جانشین کس کو بنانا پسند کریں گے۔ انہوں نے 8 جرنیلوں کی فہرست بھٹو صاحب کو دی تو اس میں سب سے آخری نمبر 8واں نمبر ضیاء الحق کا تھا۔ جنرل ٹکا خان نے یہ کہا کہ ضیاء الحق ایک ڈل انسان ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ضیاء الحق ایک مذہبی انسان ہے اور ساری رات مسلح پہ پڑے رہتے ہیں، لہٰذا وہ بھٹو کے خلاف کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کریں گے۔ چنانچہ بھٹو نے جنرل ٹکا خان کی سفارش پر ضیاء الحق کو 8 جرنیلوں میں سے افضلیت دی، اور 1 مارچ 1976 کو ضیاء الحق کو آرمی چیف بنا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر مبشر حسین بتاتے ہیں کہ بھٹو ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کافی پی رہے تھے کہ بھٹو صاحب کے جوتوں پر کافی گر گئی۔ ضیاء الحق نے اپنا رومال نکالا اور بھٹو صاحب کے جوتوں سے کافی کو صاف کیا تھا۔ پھر 1977 میں جب الیکشن ہوئے تو بھٹو کو اکثریت ملی تو پی ایم ایل این والوں نے ان پر الزام لگایا ان کی شخصیت پر، اور اس وجہ سے ملک گیر احتجاج شروع ہو گیا۔ پھر 5 جولائی کو جب ضیاء الحق اقتدار میں آئے 5 جولائی 1977 کو، تو انہوں نے اس
ملکگیر احتجاج کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بھٹو کی حکومت ختم کر دی۔ پھر مارشل لا لگانے کے بعد آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے پہلے صدر کی حیثیت سے عہدہ اٹھا لیا، اور راولپنڈی کے کمانڈر جنرل فیض احمد چشتی سے جب ضیاء الحق کی ملاقات ہوئی تو ضیاء الحق نے ان کے کان میں کہا کہ کہیں مجھے مروا نہ دینا۔ پھر اس کے بعد فوج جو تھی وہ بھٹو کو ہٹانے کے لیے سرگرم عمل ہو گئی، اور انہوں نے بھٹو صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا، اور کیونکہ مارشل لا لگ گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب فوج بھٹو کی معزولی کے بعد ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو بھٹو نے فون کر کے ضیاء الحق سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ پتہ کرو۔ اور 1970 کے الیکشن جب ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار تھا، جو کہ آج کل تیر ہے، تب وہ تلوار تھا، اور پی ایم ایل این والوں کا ہل کا نشان تھا۔ لیکن جب الیکشن ہوئے اور الیکشن کے رزلٹ تو نہ آئے، کوئی بھی حکومت نہ آئی، تو جب ضیاء الحق نے اپنا مارشل لگا دیا تو عوام یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ نہ ہل آیا نہ تلوار آئی، بلکہ مونچھوں والی سرکار آئی۔ چنانچہ جب بھٹو صاحب کو قید کر لیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے ایک یہ جملہ کہا تھا کہ اگر میں باہر آ گیا تو ضیاء الحق کی مونچھوں سے اپنے بوٹوں کے تسمے بناؤں گا۔ ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے صدر ضیاء الحق ہی بھٹو صاحب کی پھانسی کی وجہ بنے تھے، در حقیقت ایسا نہ تھا، بلکہ ایک قتل ہوا تھا، اور اس کے قتل کے الزام میں اور ان کو بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اب وہ قتل کیا تھا اس کی ہم تفصیلات دیکھیں گے کہ وہ قتل جو تھا اس میں بھٹو صاحب کو کیوں نامزد کر لیا گیا۔ یہ آج سے 46 سال پہلے کی بات ہے کہ 11 نومبر 1974 کو لاہور میں نواب محمد احمد خان قصوری قتل کر دیے گئے، اور 4 اپریل 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو اس کی وجہ سے پھانسی دے دی گئی۔ 11 نومبر 1974 کی رات لاہور کی شادمان کالونی سے ایک گاڑی جا رہی تھی، اس کو پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری چلا رہے تھے، اور ساتھ میں ان کے والد محمد احمد خان قصوری بیٹھے ہوئے تھے، اور پچھلی سیٹوں پر احمد خان قصوری کی اہلیہ اور سالی موجود تھیں۔ شادمان کالونی کے پاس اچانک کار پر شدید فائرنگ ہوئی۔ اگرچہ کار ڈرائیونگ کرتے رہے، لیکن والد کے سر پر گولیاں لگیں، جو کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے احمد خان قصوری، ان کے سر پر گولیاں لگ گئیں، تو احمد رضا قصوری اپنے والد کو گلبرگ میں واقع یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں پہ ڈاکٹرز آ گئے، انہوں نے آپریشن شروع کر دیا۔ پھر ڈاکٹر نے احمد رضا خان کو بتایا کہ آپ کے والد اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایس ایچ او تھانہ اچھرا عبدالحی نیازی نے جب FIR کاٹی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس پر شک ہے، تو احمد رضا خان نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو پر مجھے شک ہے۔ جو وزیر اعظم تھے ان پر انہوں نے بتا دیا کہ مجھے ان پہ شک ہے۔ پنجاب حکومت نے واقعہ کے تحقیقات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جج شفیع الرحمان پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن تشکیل دے دیا گیا، جس نے کہ FIR کی بنا پر تفتیش شروع کر دی۔ عدالتی کمیشن نے اپنی رپورٹ پنجاب حکومت کو 26 فروری 1975 کو جمع کروا دی، لیکن وہ عام نہ کی جا سکی۔ اکتوبر 1975 میں تحقیقاتی افسر ملک وارث کی سفارشات پیش کی گئیں، اور یہ کہہ کر بند کر دیا گیا کہ ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی۔ پھر 25 جولائی 1977 کو مارشل لاء کے نفاذ کے صرف 20 دن کے بعد جنرل سیکورٹی فورس کے سب انسپکٹر ارشد
ارشد اقبال، اسسٹنٹ سب انسپکٹر افتخار احمد نے بھٹو کو اس کیس میں گرفتار کر لیا اور دونوں نے فیڈرل سیکورٹی فورس کے سربراہ مسعود محمود اور انسپکٹر غلام حسین بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ پھر 3 ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو اس کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے 10 روز بعد جسٹس M.A. محمد علی نے بھٹو کو ضمانت پر رہا کر دیا، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر جسٹس صمدانی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا، جنہوں نے کہ ضمانت دی تھی۔ پھر رہائی کے 3 دن بعد بھٹو کو دوبارہ اسی کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں اس کیس میں مارشل لاء کے نفاذ کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 11 ستمبر 1977 کو کیس کا نامکمل چلان مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کروایا گیا اور 13 ستمبر کو کیس لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل کے بعد مکمل کر دیا گیا۔ کیس کا فائنل چلان 18 ستمبر کو ہائی کورٹ میں داخل کروا دیا گیا، جس کے بعد کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا۔ یہ ملک کی عدالتی تاریخ کا غالباً واحد کیس تھا جس میں کہ 5 ٹرائل کورٹ میں 2 مارچ 1978 کو ٹرائل مکمل کیے گئے اور 18 مارچ کو کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے یہ کہا کہ بھٹو نے ہی مسعود محمود کے ساتھ مل کر احمد رضا قصوری کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی۔ سزائے موت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، لیکن وہاں سے بھی بھٹو کے لیے پھانسی کا پروانہ ہی آیا اور پھر وہاں 9 ججز تھے، ایک جج ریٹائر تھے، ایک بیماری کی وجہ سے رخصت پہ چلے گئے، یہاں تک کہ باقی جو 7 ججز تھے انہوں نے بھی بھٹو کے لیے پھانسی کا پروانہ ہی لکھا اور آخر میں مولوی مشتاق حسین ایک جج تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھٹو کے لیے پھانسی لکھی تھی۔ چنانچہ آج کے اس لیکچر کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ضیاء الحق نے آ کر بھٹو کو پھانسی دلوائی تھی، درحقیقت وہ ایک کیس کے مقدمے میں بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی۔ اب یہ معلوم نہیں کیا جا سکا کہ آیا وہ قصوروار تھے یا بے قصور تھے، لیکن بہرحال انہیں اس قتل کی بنیاد پر پھانسی دے دی گئی تھی۔ آج کے اس لیکچر سے اگر آپ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آ سکوں۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔